قیمتی شعر کہے کہ ہر منزل پہ شعر لکھتا چلا گیا، آخری شعر بیر علی پہ جا کے لکھا، جہاں سے مدینہ منورہ نظر آ جاتا، وہاں پہنچا تو آخری شعر لکھا۔ میرے دوستو یہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ ہم غلط فہمی سے اس کے کئی شعر اعلیٰ حضرت کے نام پڑھتے ہیں، کئی شعر پڑھتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اعلیٰ حضرت کا شعر کہتے ہیں یہ کرامت علی شہیدی کا شعر اس کے قصیدے میں موجود ہے۔ اتنا خوبصورت قصیدہ ہے، لمبا قصیدہ ہے۔ آخر پہ جب پہنچا آخری شعر لکھا اور قلم رکھ دیا، کیا لکھا کہ تمنا ہے تیرے روضے کی دیواروں پہ جا بیٹھے۔ ایک تمنا لے کے آیا ہوں کہ آپ کے روضے کی دیواروں پہ چلا جائے۔ کیا چلا جائے؟ کفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، یہ جو میری روح کا پرندہ میرے پنجرے میں بند ہے، جب یہ پنجرہ ٹوٹے اور روح نکلے، دعا یہ ہے کہ آپ کے روضے پہ چلی جائے۔ کفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، یہ شعر کہا، قلم نیچے رکھا اور جان دے دی۔ بیر علی پہ آج بھی قبر ہے اس کی، کرامت علی شہیدی کی قبر بیر علی پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کرامت علی شہیدی کیسا شاعر ہے؟ کہنے لگے میں نے آج تک شاعر نہیں دیکھا کہ جو منہ سے شعر ختم کرے اور قبول ہو جائے۔ شعر کہا اور قبول ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے کا خلوص میرے دوستوں مفادات کے لیے نہ کہے۔ آج ٹیلی ویژن پہ نعت خوانی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں، کہنا ہوتا ہے، گھر بیٹھ کے شاعر ہے شعر جوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو نعت خوانی شاعری نہیں ہے، نعت دل کے جذبوں کا نام ہے۔ یہ تصویر بھی نہیں ہے کہ جو سامنے کیمرے سے کھینچ لی جائے، یہ دل میں بیٹھے ہوئے محبوب کی تصویر ہے۔ جب تک وہ دل میں نہ آئے، علامہ اقبال سے پوچھ لیجیے، آپ کا شاعر کہتا شب پیش خدا بے گریستم زار، کہتا ایک رات میں رب کے سامنے روتا رہا، ساری رات روتا رہا۔ مسلمانہ چرا خارند و زارن، یا اللہ مسلمان آج ذلیل و خوار کیوں ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں سب سے ذلیل مسلمان ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، آواز آئی کہ اقبال جانتے نہیں ہو اس قوم کا قصور کیا، اس نے کیا غلطی کی ہے، اس قوم نے قصور کیا اس کا؟ دل دارند و محبوب ندارن، دل سب کے پاس ہیں لیکن دل کے اندر ہمارا محبوب نہیں ہے۔ دل دارند و محبوب ندارن، معلوم ہوتا ہے قدرت دیکھتی ہے کہ دل دیا تھا کہ محبوب کو بساؤ، رکھو دل میں ان کو۔ جب میرے دوستو لوگ کہتے چلے گئے، کب سے شروع ہوئے، کب سے کہنے جانے، میں تو برملا کہا کرتا ہوں کہ ہمارا تو دین و ایمان ہی یہی وجود ہے، یہی ہے نا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے، سب کچھ فرض ہے، لیکن یہ ساری فرضیت اس وجود کے صدقے سے ہے۔ اور اگر ایک میں بڑی دفعہ مثال دی مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کا نام جانتے ہیں، پہلی زوجہ محترمہ ہے، احسان ہیں بڑے ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد منایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی سہیلیوں تک کو حسن سلوک کرتے تھے، اتنا ادب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ، وہ بوڑھی تھی جب آپ سے شادی ہوئی، آپ جوان تھے وہ بوڑھی تھی، وہ 40 سال کی تھی آپ 25 سال کے تھے، پھر بھی آپ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ تو جانتی نہیں ہے وہ میرے ساتھ کیسے تھی، اتنا یاد کیا۔ میرے دوستو وفات ہو گئی مکہ میں، 11 معراج کی رات سے پہلے، معراج بعد میں ہوئی،
پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ دونوں کا ایک ہفتے کے فاصلے پہ انتقال ہو گیا. معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے. یہ 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی. معلوم ہوا حضرت خدیجہ کی زندگی میں 5 نمازیں فرض نہیں تھی. روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے مدینہ منورہ جا کر. زکوٰۃ 5 یا 7 ہجری میں فرض ہوئی ہے. اور حج 8 ہجری کے آخر پہ فرض ہوا جب مکہ فتح ہو گیا. یعنی ارکان اسلام کوئی بھی حضرت خدیجہ کی زندگی میں نہیں تھا. نہ اس وقت نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا. آج حج پہ حج کرنے والوں، صائم الدہر رہنے والوں، سارے سال کے روزے رکھنے والوں، اللہ کے نام پہ زکاتیں دینے والوں، نفل پہ نفل پڑھنے والوں، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تمہارا ایمان معتبر ہے یا حضرت خدیجہ؟ کن کا ایمان معتبر ہے؟ سب سے ایمان ساری انسانیت سے پہلے ایمان لانے والی ہے. سارے مردوں سے، سارے عورتوں سے پہلے ایمان لائی. شرف حاصل ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زندگی کے پہلے ایام دیکھنے کا. میرے دوستو، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ایمان سب سے بہتر ہے. کیوں؟ کہ جو ایمان کی جان تھی اسے اپنا لیا تھا. جو ایمان کی جان تھی اسے اپنا بنا لیا تھا. تو معلوم ہوا ایمان نام ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کا محاورہ ہے کہ اسلام نام ہے رسول اللہ کے وجود کے طواف کرنے کا. دیکھو اس وجود کو، جدھر سے دیکھو عزت کرو. علامہ اقبال کا ایمان کیا ہے اس پر؟ مجھے پتہ نہیں کیوں علامہ بار بار یاد آ رہے ہیں کہ تک شاید شاعر کی خصوصیت ہے. علامہ کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گریفتیں. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا تو میں کعبے چلا گیا. تو فرمودی، فرمایا تھا نا. 8 ہجری کو حج فرض ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لائے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور آیت پڑھی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ آیت پڑھ کے سنائی اور فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. لوگو، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کیا کرو. فحجو صیغہ امر ہے، تم حج کرو. فرمایا، اقبال کہتے ہیں یہ نہ آپ کہتے تو حج فرض ہی نہ ہوتا. تو فرمودی، آپ نے کہا تھا آؤ، رہے بتہا گریفتیں، میں کعبہ کے راستے پہ چل پڑا ہوں. ورنہ میرا ایمان تو کچھ اور ہے. وگرنہ جست مارا منزل نیز، ورنہ میرے ایمان کی منزل تو آپ کی ذات ہے. آپ کا وجود میرا ایمان ہے. آپ نے کہا کعبے کی طرف ہو کے آؤ تو آ گیا. آپ نے کہا اتنی نمازیں پڑھ کے آؤ تو میں پڑھ کے آ گیا ہوں. یہ تو آپ کے فرمودات مان رہا ہوں، مانا تو آپ کو ہے. میرے دوستو، یہی ایمان ہے. اس لیے تو ہم ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، سارا ایمان ان کی مدح میں ہے. بالکل یاد رکھ لیجئے. بلکہ ایک مجھے عجیب سی بات ہے، سند نہیں، میرا دل کہتا کہہ دوں آپ کے سامنے. جب معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ واپس آئے تو حتیم کے سامنے، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کے آپ نے حج معراج کا واقعہ بیان کیا. مکے والے کٹھے تھے، کہیں گے میں چلا گیا تھا حج پر، پہلا آسمان، دوسرا واقعہ بیان کر. کافر مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے پتہ نہیں دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں انسان تو کہاں چلا گیا. وہ بات سوچتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے. ابو جال کو سوجا
کہ یہ مسلمانوں کو ورگلاؤں اس پر، وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، جا کے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر خبر ہے آج تیرا دوست کیا کہتا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کہتا، بتاؤ عقل میں آنے والی باتیں ہیں، کوئی باشعور یہ کہہ سکتا؟ حضرت ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ابو الحکم یہ تو کہہ رہا ہے یا میرے رسول نے کہا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، تیرے رسول نے کہا ہے۔ کہا سنو ابو الحکم، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ ایمان لے آئے معراج پر، راوی کون ہے؟ آج ہم حدیث مانتے ہوئے راوی کا ایمان پرکھتے ہیں، اس کی صداقت دیکھتے ہیں، اس کی عدالت دیکھتے ہیں کہ عادل ہے یا نہیں ہے، صادق ہے یا نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولنے والا یا نہیں۔ ارے وہ اب تو وہ بات بتا رہا ہے جو کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن شان رسالت کی بیان کر رہا تو وہ کر مان رہے۔ ایمان صدیقی یہ ہے کہ میرے رسول کی تعریف آئے تو مان لیا کر، کہاں سے بھی آئے مان لیا کرو، ہاں ان کے خلاف بات آئے تو پھر جرا کیا کرو۔ عظمت رسالت کو تسلیم کرو کہ جتنی عظمت ہے سب اسی کے در سے ملی۔ میں تو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں جس میں جتنی خوبیاں ہیں سب انہی کی خوبیوں کا صدقہ ہے، صدقہ انہی کا ہے۔ کوئی آج سچا ہے تو ان کی صداقت کا صدقہ ہے، اگر کوئی عادل ہے تو ان کی عدالت کا صدقہ ہے، سب کچھ اس وجود سے ہے۔ نیکی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا جو اس وجود میں نہیں ہے، اور جو ان وجود میں نہیں ہے وہ کہے میں نیکی کر رہا ہوں، ہم اس نیکی کو نیکی نہیں مانتے۔ ہم تو کسی کی نیکی دیکھ کر آنکھ اٹھا کر جنبد خضرا کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں بھی یہ نیکی ہے، اگر وہاں نیکی ہے تو مان لیتے ہیں، وہاں نہ ہو تو کسی کی نہیں مانتے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لگاتار کرتے رہتے ہیں، کوئی موقع آ جائے کرتے ہیں، کتنا غم آ جائے کرتے ہیں۔ ایک بوڑھی مائی تھی مدینہ منورہ کی، اس کا شوہر، بائی اور بیٹا جنگ میں چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شریک ہیں، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ اتنا المیہ آیا ایک عورت ذات پر، وہ مدینہ منورہ سے تلاش کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مائی افسوس ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے بہت افسوس ہے، بیٹا بھی گیا۔ تیسرا کہتا ہے بھائی بھی گیا۔ وہ کہتی ہے یہ باتیں نہ بتاؤ مجھے رسول اللہ سے ملاؤ، یہ باتیں نہ بتاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ تشریف لے آئی، سامنے دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے کہا مجھے دکھ ہے کہ تیرے سارے شہید ہو گئے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ دکھ کی بات نہیں ہے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ موجود ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں، ساری مصیبتیں ناکارہ ہیں آپ کا وجود اگر ہے، آپ ہوں تو مصیبت نہیں رہتی۔ یہ ایمان رکھتے تھے صحابہ کرام، یہی ذکر کرتے تھے۔ میرے دوستو آج بھی ہم ان جیسے تو نہیں، ان کے ماننے والے تو ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں، دیکھا جائے تو تعریف ہوتی ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ میں ایک طالب علم، ادب کے طالب علم کی حیثیت سے کہنے لگا ہوں کہ ہم نے قصیدے بڑے پڑھے، عربی کے پڑھے، فارسی کے پڑھے، اردو کے پڑھے، سودا کے بھی پڑھے، غالب کے پڑھے، قصیدوں کی برمار۔ کسی بادشاہ کی تعریف کوئی قصیدہ گو کرتا ہے تو ایک یا دو قصیدے لکھ جاتا ہے، بعد میں کرتا ہے تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بات ختم ہو گئی، جتنی تعریف تو ہو گئی۔ اگر ایک کی تعریف چار کرنے لگ جائیں تو چاروں کو چار چار جملے نہیں ملتے،
کیونکہ خوبیاں اتنی ہوتی ہیں. لیکن 14 صدیاں ہو گئی ہیں، ایک وجود ہے اور پوری کائنات تعریف کر رہی ہے. پندرہویں صدی جا رہی ہے، نہ کہنے والوں کو قرار ہے، نہ صفات ختم ہو رہی. اتنی صفات کہ ختم بھی نہیں ہو رہی. ہر لکھنے والا نئے سے نیا موضوع ڈھونڈ لیتا. سوچئے کتنی خوبیاں ہوں گی ان میں کہ ہر سوچنے والا نئی خوبی سوچتا ہے. پورے کے پورے شاعروں کے دیوان اٹھا لیجئے، نئی سے نئی بات ہی آتی ہے، نیا سے نیا ہی ذکر آتا. معلوم ہوتا ہے صفات نہ ختم ہونے والی نہیں. اس لیے میں ایک بات کہوں، آج کل اعتراض ہوتا ہے جی یہ مبالغہ بڑا کرتے ہیں. ہم پر اکثر اعتراض ہوتا ہے. ہم یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، طالب علم کے پوچھتے ہیں جی مبالغہ بڑا ہو گیا ہے، آپ نے تعریف ہی بہت کر دی ہے، اتنی تو نہیں کرنی چاہیے، رب کی تعریف ہونی چاہیے، آپ مبالغہ کرتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مبالغے کی تعریف کر لو پھر کہو. بتاؤ مبالغہ ہوتا کیا ہے؟ مبالغے کی تعریف جتنی علماء لغت نے کی ہے، عبداللہ بن موتس سب سے بڑا نام ہے اس میں، اس نے بھی کیا ہے التجاوز عن الحد. جو حد آ جائے اس سے آگے نکلنا مبالغہ ہے. ایک حد مقرر ہو اس سے آگے جانا مبالغہ ہے. یہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے اپنے فوائد الفؤاد میں کہی کہ حد سے نکل جانا مبالغہ. ایک حد آ گئی ہے اس سے آگے جاؤ مبالغہ ہے. تو میں کہتا ہوں مبالغہ تب شروع ہوگا جب حد آ جائے گی. ارے 14 صدیوں میں تو حد ہی نہیں ملی ابھی تک. لوگ تو کہہ کے تھک گئے ہیں. حد تو آ نہیں رہی، مبالغہ کہاں سے آئے گا؟ جو چاہے کہو، جتنی تعریف کر سکتے ہو ایمانداری سے کرو، لیکن تعریف ہونی چاہیے. ایسے جملے نہ کہو جہاں تعریف نہیں ہوتی. بدقسمتی ہمارے، میں معذرت سے کہوں گا، اس دور کے نعت خوانوں کی یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو تعریف نہیں ہوتی. یہ بات ہوتی. میں لاہور میں تھا تو ایک بڑے دو بزرگ سے نعت پڑھنے لگے. نعت تو مجھے یاد نہیں ہے، پنجابی کی پڑھ رہے تھے کہ سب نوروں کو ملایا محمد بنا دیا. مشہور نعت. میں نے کہا نہ پڑھو، یہ ان کی تعریف نہیں ہے، ان کے صفات کو کم کرنا ہے. کہتے کیسے جی؟ یہ تو بزرگ کرتے رہے. میں نے کہا جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو جن اجزاء سے بنائی جاتی ہے وہ اجزاء پہلے موجود ہوتے ہیں. ایک مربع بنانا ہے تو جو چیز ڈالے وہ چیزیں موجود ہیں. ملایا ہے تو مربع بنا ہے. اگر سارے نور ملا کے رسول اللہ بنائے ہیں تو تم نے مان لیا کہ پہلے نور موجود تھے. اور ہمارا ایمان ہے کہ میرے رسول کے نور سے پہلے کسی کا نہیں. وہ مرکز ہیں، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا. سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا. اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری. ساری شاخیں اسی سے نکلی ہیں. تو کیسے مانو گے کہ ان سے یہ بنے ہیں؟ ارے وہ ان سے بنا. علامہ غزالی علیہ الرحمہ نے تو نقشہ بنایا اپنی کتاب میں کہ یوں جڑ ہے اصلوہا ثابتن. قرآن کہتا ہے ثابت اصل وہ ہیں اور شاخیں نکلی ہیں، آسمان تک پھیلی ہیں. یہ سب شاخیں ہیں. نبی بھی شاخیں ہیں، ولی بھی شاخیں. کوئی ولی رسول اللہ سے آگے نہیں جا. ارے رسول اللہ کیا کوئی تو صحابی نہیں بن سکتا. حضرت مجدد الثانی رحمہ کو کسی نے خط لکھا کہ مجھے ایک ایسا ولی ملا ہے جس کی شان اتنی ہے کہ صحابہ سے بڑھ گیا. تو مجدد صاحب نے اس پر خط لکھا، ان کے مکتوبات میں خط موجود ہے. وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، صحابہ سے بڑھ گئے ہیں؟ ارے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ایمان کی نظر نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، اور ساری برکات کا منبع وہ چہرہ تھا. سب کچھ وہ تھا.
اس لیے جس نے وہ نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں بن سکتا اور مقابل بھی نہیں آ سکتا۔ اور مجدد صاحب نے تو اتنا سخت جملہ کہہ دیا وہاں، کہا تم صحابی کے بات کرتے ہو، میں جو چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہے جس نے ایک دفعہ دیکھا ہے دوبارہ دیکھا ہی نہیں، صرف ایک دفعہ نظر پڑی ہے مجمع میں بیٹھ کر رسول اللہ کے چہرے پر، ہاتھ میں لا کے بھی نہیں دیکھا، دور سے نیک دیکھا ہے، صحابی میں آ گیا ہے۔ فرمایا اس کا مقام بھی اتنا ہے کہ ولیوں کا سردار حضرت اویس کرنی بھی اس کے مقابل پہ نہیں۔ یہ مجدد صاحب کا لفظ کہ سردار اولیاء بھی نہیں، سب انہی کے قدموں کے نیچے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کے قدموں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو نبی سے کیسے بڑھ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا یہی بات ہے۔ بات لمبی ہو گئی، اب امام غزالی کے ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے خط لکھا، ان کے المنقذ من الدلال میں خط موجود ہے۔ خط لکھا کہ حضرت امام بتاؤ کہ مقام نبوت کیا ہے، نبوت کا مقام کیا؟ امام غزالی نے جواب لکھا، بزرگ سے کوئی پوچھتا تھا تو جواب لکھتے تھے۔ کہا بیٹا یاد رکھو تمہارا علم حواس سے بنتا ہے، تم دیکھتے ہو کچھ علم آتا ہے، سنتے ہو کچھ علم آتا ہے، چکھتے ہو کچھ علم آتا ہے۔ یہ 5 حواس ہیں، بلکہ 2 اندر بھی ہیں، حشوی حواس بھی ہیں، عضلاتی حواس بھی ہیں۔ اور میں ایک ٹھہر کے بات بتا دوں، سارا یورپ 5 حواس کہتا ہے، 5 یہ سنسیشن کے 5 دروازے ہیں، 5 گیٹس آف نالج پورا یورپ کہتا ہے۔ امام غزالی 505 ہجری میں وفات پا گئے ہیں، انہوں نے لکھا 7 ہے، انہوں نے لکھا 7 ہے۔ اور آج کے دور میں جو نفسیات پر یورپ سے کتابیں آ رہی ہیں وہ مان رہی ہیں کہ 7 ہے۔ دیکھیے علم کہاں تھا۔ کہتے بیٹا حواس سے علم حاصل ہوتا ہے، مدرکات حواس کہتے ہیں اسے۔ ان حواس کا سارا علم اندر جاتا ہے تو وہاں تنقیح ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، تو عقل بنتی ہے جو مدرکہ نفس ہے۔ حواس کا علم اندر جا کے نفس عقل بناتا ہے۔ حواس سے بڑی ہے عقل، کیونکہ وہ ترتیب لگاتی ہے۔ لیکن میرے بیٹے سارا علم حواس سے مدرکہ نفس میں نہیں جاتا، کئی چیزیں باہر رہ جاتی، اس لیے عقل پہ اعتماد نہ کرو۔ علامہ نے بھی کہا تھا نا، نکل گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بات وہی غزالی والی کہہ رہے تھے، کہا اس سے آگے ہے، اور وہ وجدان ہے جو صوفیاء کو حاصل ہوتا ہے، یہ عقل سے آگے کی منزل ہے۔ لیکن یہ بھی آخری منزل نہیں ہے، اس سے آگے ماورائے وجدان کی منزل ہے جو خواص کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حواس سے آگے عقل، عقل سے آگے وجدان، وجدان سے آگے ماورائے وجدان۔ اور بیٹا جہاں ماورائے وجدان کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جہاں نبوت کے کمالات کی آخری حد آتی ہے وہاں سے میرے نبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور کہاں مجھ سے تو مقام نبوت پوچھ رہا ہے، ابھی حواس سے نکلا نہیں ہے، ابھی تو حواس پہ پھنسا ہوا ہے، تو کیسے سمجھاؤں تجھے، کس طرح مقام نبوت سمجھاؤں؟ ایمان لاؤ۔ آج بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترازو لے کے بیٹھتے ہیں کہ علم اتنا ہے یا اتنا ہے، ترازو سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو نہ تولا کرو، جو وہ کہیں مان لیا کرو، جتنا کہا اتنا ہی تسلیم کر لو، یہی ایمان ہے، یہی دینداری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، محبت رسول میں ڈوبے رہیں۔ اور گناہگار ہیں ہم، بہت ہیں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگاروں سے بھی بڑا پیار تھا۔ ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، اس کا دوسرا شعر یاد آ رہا ہے، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں۔
تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت تو محمد کو ہے پیاری ساری۔ سب سے پیار کرتے ہیں، گناہ گار سے پیار کرتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ یہ گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ کرے ان کے صدقے سے ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ کرے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ بخشش تو انہی کا صدقہ ہے، جن پر ہاتھ آ گیا وہی سائے میں آ گیا۔ اللہ کرے ان کے سائے دراز رہیں اور ہم ان کے سایوں میں آتے رہیں۔ میں بہت ممنون ہوں آپ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ذوق و شوق عطا فرمائے۔ کوشش کرتے رہیے کہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی پڑھتے رہیے۔ ایک اس گزارش کروں گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کیجیے، یاد رکھ لیجیے قرآن مجید سمجھ نہیں آتا جب تک سیرت رسول نہ پڑھی جائے۔ بلکہ علماء ناراض نہ ہو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا حرف پڑھیے اور حرف کے پیچھے ذات رسالت دیکھیے، پھر قرآن کا حرف سمجھ آئے گا۔ جو وہ کہتے ہیں قرآن وہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے، کوئی اور قرآن نہیں۔ جو ان کی زبان سے نہیں نکلا وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ان کی زبان کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک لمحہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک عبداللہ بن ابی سرا ایک کاتب وحی تھے، یہ وحی لکھتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کاتب وحی تھے۔ ایک دفعہ وحی اتر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے تھے، یہ کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، خود کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگلی آیت یہ ہوگی، کیونکہ میں لکھتے لکھتے مشق ہو گئی تھی مجھے کہ اگلا جملہ یہ آئے گا، میں نے پہلے لکھ لیا، اور جب اترا تو وہی تھا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں سمجھ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت سے ذکر کیا، یا رسول اللہ آپ نے ابھی بولا نہیں تھا جملہ، میں نے لکھ دیا اور وہی اترا۔ خوش ہونا چاہیے تھا نا استاد کو کہ شاگرد کامیاب ہو گئے، لیکن رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ اتنے ناراض ہوئے، حکم دیا تو مدینے سے نکل جا، مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت تھی، وہ واپس آیا معافی مانگتا ہوا۔ آپ نے کہا میرے رسول نے نکالا تھا، میں واپس نہیں لوں گا۔ مدینہ نصیب نہیں ہوا، کیوں؟ کہ کہہ دیا، سمجھا دیا قوم کو کہ تمہیں سمجھ آ جائے تو وہ عربی کا جملہ ہوگا، قرآن تب بنے گا جب میں ادا کروں گا، قرآن وہ ہوگا جو میری زبان سے نکلے گا۔ میں نے ابھی نہیں پڑھا، یہ عربی کا جملہ ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو قرآن بھی ان سے پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، کوشش آج بھی کرتے ہیں کہ انہی کی طرح پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، محبت سے رہیں، زندگی عشق رسول میں گزارنے کی کوشش کریں۔